على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں لیبلونی ااشکر ام اکفر. یہ نعمتیں آزمائش ہوتی، یہ نعمتیں آزمائش ہوتی. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، شکر کرتا ہے یا نہ شکری کرتا. شکر کرتا ہے تو یہ نعمتیں اللہ کی رحمت بن جاتی ہیں، انعام بن جاتی ہیں، اللہ کا فضل بن جاتی ہیں. نہ شکری کرتا ہے، یہ نعمتیں عذاب بن جاتی، وبال بن جاتی. اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دے اور آدمی اس اولاد میں نہ شکری کرے اور اس کی تعلیم اور تربیت میں اللہ کو راضی نہ کرے. اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دے اور اس میں نہ شکری کرے اور اس کی تعلیم اور تربیت میں اللہ کو راضی نہ کرے. یہی نعمت وبال بن جاتی، یہی نعمت عذاب بن جاتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بس اوقات آدمی تنگ آ کے کہتا ہے نہ ہوتی تو اچھا. یہی مال کی نعمت ہے، زندگی کی نعمت ہے. آدمی خودکشی کرتا ہے. زندگی کی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے، خودکشی کر رہا ہوتا تو یہ زندگی اس کے لیے عذاب بن جاتی، وبال بن جاتی. جب اس نعمت کا شکر بجا نہیں لاتا. اللہ نے گھر کی نعمت دی ہے، اس گھر کے چھت تلے اللہ کو ناراض کرتا ہے. اب گھر جانے کا دل نہیں کرتا، سکون نہیں ہے اس گھر، خوشی نہیں ہے اس گھر میں، اطمینان نہیں ہے، ٹھنڈک نہیں ہے اس گھر میں. لیبلونی ااشکر ام اکفر. اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہے کہ ان نعمتوں میں شکر بجا لاتا ہے یا ناشکری کرتا ہے. شیطان کے مقاصد میں ہے، وہ شکر سے روکتا ہے. شیطان کے مقاصد میں ہے، بنیادی مقصد ہے اس کی محنت کا کہ وہ شکر سے روکتا ہے. اور پیغمبر شکر کیا کرتے ہیں، انہ کان عبدا شکورا، میرا شکر گزار بندہ ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر شکر کیا کرتے. اور شیطان شکر سے روکتا ہے. جس کی زندگی میں ناشکری ہے سمجھ لے اس پر شیطانی اثرات ہے. جس کی زندگی میں ناشکری ہے یقین رکھے کہ اس کی زندگی پر، اس کے جسم پر شیطانی اثرات ہے. جس پر شیطانی اثرات ہوتے ہیں اس کی زندگی میں ناشکری ہوتی ہے. شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اسے ناشکری پہ ڈال دیا. ناشکری پہ کیا ڈالا؟ نعمتوں کے دروازے ہی بند ہو گئے. ان الانسان لربہ لکنود. یہ انسان، اسے مصائب تو یاد ہوتے ہیں، نعمتیں یاد نہیں ہوتی. بڑا ناشکرا ہے. اسے تکالیف تو یاد ہوتی ہیں، اللہ کے انعامات یاد نہیں ہوتے. ان الانسان لربہ لکنود، یہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، خوب فائدہ اٹھاؤ، لیکن شکر بھی بجا لاؤ ورنہ یہ وبال بنتی، ورنہ یہ مصیبت بن جاتی.
تو ناشکری ایک منحوس ترین گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت مبغوض ہے ناشکری. اس لیے جو اللہ کو ناپسند لوگ ہوتے ہیں، یہ مبغوض ناپسندیدہ چیز ان کی زندگی میں ہوتی ہے. جو لوگ اللہ کی نظر رحمت سے گر جاتے ہیں، ان کی زندگی میں یہ منحوس تری چیز ہوتی ہے، ناشکری. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر تمہیں کوئی مال میں، جمال میں اپنے سے بالاتر نظر آئے، خوبصورتی میں، معاش میں، دنیاوی حیثیت میں اپنے سے کوئی بالاتر نظر آئے، فوراً اس کے بارے میں سوچو، اس کو دیکھو جو تم سے ان نعمتوں میں کمتر ہے، تاکہ اسے دیکھ کر تمہارے اندر کہیں ناشکری نہ آ جائے. ہوتا ایسا ہی ہے، جب آدمی کے بچے اور بچیاں اپنے سے بالاتر لوگوں کے اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، تو ان کے اندر ناشکری آتی. ہمارے ابا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ناشکری کا آغاز تو یہیں سے ہوتا ہے. ناشکری کا آغاز تو یہیں سے ہوتا ہے. اس لیے کہ جو سامنے اس کا محسن ہے، جب آدمی اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جو ذات نظروں سے اوجھل ہے، محسن حقیقی، یہ اس کا شکر کیسے بجا لائے گا؟ سب سے پہلے تو بندوں میں جو اس کے محسن ہیں، یہ ان کی ناشکری کرتا ہے. ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. حالانکہ سامنے ماں باپ نے کیا مشقت اٹھائی، کیا تکلیف اٹھائی، کیسی راتیں جاگی، کیسی مشقتیں اٹھائیں. یہ چھوٹا ہوتا تھا، ان کا درد ان کا درد بن جایا کرتا تھا، ان کی بیماری ان کی بیماری بن جایا کرتی تھی، ان کی تکلیف ماں باپ کی تکلیف بن جایا کرتی تھی، اس کا راتوں کا جاگنا ان کا جاگنا بن جایا کرتا تھا. یہ اپنے کندھے پہ ہر تکلیف برداشت کرتے تھے، اسے راحت پہنچایا کرتے تھے. کتنی راتیں جاگ کے گزاری، کتنی راتیں اس کی وجہ سے تکلیف میں گزاری. نہ شکری ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر بجا نہ لائے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا بجا لائے گا؟ جو بندوں کا شکر گزار نہ رہے، وہ اس محسن حقیقی کا شکر کیسے بجا لا سکتا ہے؟ آغاز تو یہیں سے ہوتا ہے. تو جب بچے اور بچیاں اپنے سے بالاتر ماحول میں رہتی ہیں اور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ناشکری آتی، ناشکری ہوتی. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، تاکہ اللہ کی نعمتوں کی قدر آئے، شکر گزاری آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں سے اچھا رکھا ہے. ہمیشہ اپنے سے بالاتر کو دیکھو گے، ریس لگی ہوئی ہے نا، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو پھر شکر کیسے آئے؟ پھر تو نہ شکری آئے گی، پھر تو اندر سے شکوے شکایت اٹھیں گے. ہاں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، دین کے لحاظ سے اپنے سے بالاتر لوگوں کے اٹھا بیٹھا کرو، ان کی زندگیاں دیکھو، تاکہ تمہارے اندر نیکی کی حرص پیدا ہو. نیکی کی حرص تمہیں پریشان نہیں کرے گی، دنیا کی حرص تمہیں اندر سے پریشان کر دے گی. نیکی کی حرص تمہارے اندر حسد نہیں پیدا کرے گی، دنیا کی حرص تمہارے اندر حسد کینہ پیدا کرے گی. دنیا میں اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ
کم حیثیت لوگوں کے ساتھ انہیں دیکھو، ایک شخص مسجد سے باہر جا رہا، چپلے نہیں مل رہے، چپلے گم ہو گئی، اندر ایک خیال آیا، نماز بھی پڑھی، چپلے بھی میری چوری ہو گئی۔ گیٹ پہ ایک آدمی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہا تھا، چوٹ لگی دل پہ، چپلے گئی ہیں، ٹانگ تو سلامت ہے، اللہ تعالیٰ شکر۔ معاش کا مسئلہ ہے نا، انہیں دیکھ لو جس کی آنکھ ہی نہیں ہے، کچھ آمدنی کم ہے نا، اسے دیکھو جو ساری زندگی رینگتے رینگتے گزار رہا ہے۔ تو اگر آدمی اپنے سے کمتر کو دیکھے گا، شکر کے جذبات پیدا ہوں گے نا، اور ہمیشہ اپنے سے بالاتر کو سوچے گا، انہی کے تذکرے سنے گا، انہی کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، پھر تو شکر نہیں آئے۔ ہوتا یہی ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت سے اوپر کو دیکھ رہا۔ اب بچے کہتے ہیں ابا وہ تو اس گاڑی پہ آئے اور آپ کون سی گاڑی پہ مجھے گھر اسکول بھیج رہے، وہ تو اس گاڑی پہ آئے۔ اب بیچارہ یہ غم زدہ بجھا ہوا دل تکلیف کے ساتھ روزانہ اسکول کالج سے واپس آتا ہے۔ یہی حال ہماری تقریبات کا ہے۔ بٹھا دو نا بیٹے اس کو، کون ہے، کس کے ساتھ آیا یہ؟ یہی حال ہمارا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقریبات کا ہے۔ تقریبات میں بھی یہی ہوتا ہے، تقریبات میں بھی ایک دوسرے سے اوپر، اور واپس آ کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے گھر میں جھگڑا، کیونکہ وہ مایوسی لے کے آ رہی ہوتی بیچاری، غم لے کے آ رہی ہو۔ تو شکوہ شکایت یہ دلوں میں پیدا نہ ہو، اور شکر والی زندگی ہو، شکر والی زندگی ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور نشکری سے اپنے بچوں کو بتائیں کہ اللہ نے کتنا دے رکھا، لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہوا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو، نشکری نہ کرو۔ نشکری کے جو الفاظ ہیں نا وہ ہیں کفر۔ کافر بھی کفر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ناشکرا ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، کافر بھی کفر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ناشکرا ہوتا ہے، اور ناشکری کرنے والے کو بھی کفر سے تعبیر کیا، وَلَا تَكْفُرُونَ، کفر نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ نعمتوں کی ناشکری کتنا منحوس گناہ ہے۔ تو ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھے گا، کم حیثیت کو دیکھے گا، تو شکر کے جذبات ہو جائیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ، شکر کرے گا اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائیں گے، تجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ اور ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ نعمتیں لے لیں گے، یا نعمتیں تو رہیں گی، تم نعمتوں کے چوکیدار رہو گے، ان نعمتوں کا نفع چلا جائے گا، ان نعمتوں کا مزہ چلا جائے گا، ان نعمتوں کا سکون چلا جائے گا، مزدوری رہ جائے گی نعمتوں۔ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، جب اللہ نے انہیں ایسی سلطنت دی کہ ان کے پاس بیٹھنے والے آنکھوں کے پلک جھپکنے کے بقدر ایک ملک کا تخت ان کے سامنے لے آئے،
ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو اللہ نے یہ کرامت دی، یہ اعزاز دیا، تو یہ دیکھ کر فوراً فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، اس میں میرا کمال نہیں، اس میں میرا کمال نہیں ہے، ھذا من فضل ربی۔ اور ساتھ فرمایا لیبلونی، یہ سب میرے لیے آزمائش ہے کہ میں اس پر اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو شکر کرے گا اپنا بھلا کرے گا، اپنا نفع کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اللہ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو مخلوق کی ہر عبادت سے بے نیاز ہے، وہ تو مخلوق کی ہر عبادت سے بے نیاز ہے۔ بندے کا اپنا نفع ہے، کتنا شکر کرتا ہے اور کتنا اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا، وہ تو غنی ذات ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اور غیر معمولی نعمت، لیکن اس سے اترائے نہیں، تکبر نہیں آیا، عجب نہیں آیا، عاجزی آئی، عاجزی آئی، بڑے بول نہیں بولے، بلکہ اللہ کی طرف ان نعمتوں کو، ان کمالات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا، بس اللہ کی مہربانی۔ اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں، اور آپ ان سے فرمانے لگے حضرت معاذ مجھے آپ سے محبت، مجھے آپ سے محبت ہے، اور پھر فرمایا کہ میری چاہت ہے کہ تم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ میری چاہت ہے کہ تم یہ دعا کیا کرو، اے اللہ آپ میری مدد فرمائیں اپنی یاد کے لیے، اور اپنی شکر گزاری کے لیے، اور اپنی اچھی عبادت کے لیے میری مدد کیجیے کہ میں شکر گزار رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیارے صحابی سے کہہ رہے ہیں مجھے آپ سے محبت ہے، اور میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق مانگا کرو، اور ہر نماز کے بعد مانگا کرو کہ تم شکر گزار رہو گے، نعمتوں میں رہو، ناشکری سے محفوظ رہو، اور اپنی زندگیوں کو ناشکری کی نحوست سے محفوظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیشہ شکر گزاری کی زندگی نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ اللہم لک